فرماتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایک نیا فتنہ جو سر اٹھا رہا ہے، وہ فتنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عداوت میں اور یزید کی محبت میں یہاں تک جا پہنچا ہے کہ یزید کو حق پر مانتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یزید کے نام کے ساتھ طرح طرح کے القابات وہ لگاتے ہیں اور اس کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یزید جو ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ ساری سیاہ کارناموں کے ساتھ بھری پڑی ہے، اور یزید اس کا سب سے بڑا جو سیاہ کارنامہ تھا وہ یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنا۔ بات یہاں تک بھی ختم نہ ہوئی، یہی یزید پلید جو ہے، اس نے اس سے آگے بڑھتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے شہر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر قتال کیا، لڑائی کی، اور اس کے اندر ان آقا کریم علیہ السلام کے جو غلام ہیں ان کو طرح طرح کے دکھ دیے، تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ عزتوں کو پامال کیا گیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ مکہ المکرمہ کے اندر بھی اس نے قتال کیا اور وہاں پر بھی بہت زیادہ ظلم کیے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اس یزید کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یزید کے متعلق اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں۔ امام اہل سنت حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر مختلف مقامات سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ اس بات کو امام اہل سنت آپ واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ یزید یہ پلید تھا اور اجماع اہل سنت یہ فاسق فاجر تھا۔ یہ اسی طرح امام اہل سنت آپ ایک اور فتویٰ کے اندر جس میں آپ سے سوال کیا گیا کہ یزید جو ہے اس کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ کیا اچھے القابات وہ لگائے جا سکتے ہیں اور اس کو کیا پلید کہنا یہ جائز ہے، تو آپ نے اس فتویٰ کا جواب یوں ارشاد فرمایا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یزید بے شک پلید تھا اور اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے، اور اسے رحمت اللہ علیہ نہ کہے گا مگر ناسبی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ آپ نے اس فتویٰ کے جواب کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلا تو یہ بیان کیا کہ یزید پلید ہے اور اس کے نام کے ساتھ پلید لکھنا یا پلید کہنا وہ جائز ہے، اور دوسرا اس بات کو بھی بیان کیا اگر اس دور کے اندر یزید کے نام کے ساتھ کوئی اچھے القابات لگاتا ہے، مثلا اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے یا دیگر کوئی اور اچھے القابات اس کے نام کے ساتھ لگاتا ہے، تو وہ اہل سنت کا شعار نہیں بلکہ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جو ایسے کام کرتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے بیان کیا، اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل سنت و جماعت جو حقیقی طور پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، اہل بیت رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، وہ قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتے اور قطعاً وہ یزید کو کسی طرح کا ہیرو تصور نہیں کرتے۔ وہ یزید کو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔